یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی۔ اچھا، اس سے پہلے بات گزر گئی تھی کہ حضرت شمویل علیہ السلام پیغمبر تھے، اور عمالقہ قوم سے بنی اسرائیلی تنگ آ کر وہ یہ کہہ رہے تھے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں ان کے اوپر جرنیل کو مقرر کر دیں، اور ہمیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت دے دیں، جہاد کا کی ہمیں اجازت دے دیں۔ تو ان کے اوپر ان کے لیے طالوت رحمہ اللہ کو جرنیل مقرر کر دیا گیا، لیکن خاصی کیلو کال کے بعد انہوں نے اس کو جرنیل تسلیم کر لیا اور جہاد کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہو گئے وہ۔ اب یہاں پر یہ کہ جب وہ جہاد کے لیے نکلنے لگے تو اس سے آگے کیا واقعات ہوئے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، جب جنود طالوت جدا ہوئے لشکر کو لے کر، وہ جدا ہوئے، جدا ہونے کا مطلب یہ کہ جب وہ روانہ ہو گئے، قال تو کہنے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو مبتلا کرے گا ایک نہر کے ذریعے سے، ایک نہر کے ذریعے سے۔ مطلب یہ کہ بھائی آگے نہر آئے گی تو وہاں سے آپ لوگوں نے پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے۔ اب جہاد بھی تھا، خاصا مشقت بھی تھی، پیدل سفر بھی تھا، اور اس کے باوجود جو ہے تو پانی کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ کمانڈر کو علم ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے قوم کو کس طرح لے کے چلنا ہے، مجاہدین کو کس طرح لے کے چلنا ہے، تو انہوں نے یہ پابندی لگا دی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی اصل میں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت 70,000 بنی اسرائیلی اس کے ساتھ تیار ہو گئے، 70,000 نوجوان تیار ہو گئے جہاد کے لیے۔ اب یہ کہ وہاں پہ جہاد کرنے کے لیے جانا تھا، کوئی میلہ تو نہیں تھا، کوئی سرکس تو نہیں تھا، تو اس وقت تو سب کی ہمتیں ہو گئی کہ بھائی چلتے ہیں، لیکن یہ کہ آگے کیا کرنا ہے اور کس نے چلنا ہے، ایک آزمائش ان کی ضروری تھی۔ کیونکہ اگر آزمائش جب تک نہ ہو، کسی کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ بھائی یہ سیریس ہے نہیں ہے، برداشت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، تو اس وقت تک وہ لے جانا درست نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر وہاں پر جہاد کے اندر وہ بھاگ جائے آدھے راستے سے، تو اس سے وہ جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمت بھی کم ہو جاتی ہے پھر۔ تو اس لیے ایک چھوٹا سا امتحان لے لیا کہ بھائی پہلے ان کا امتحان لینا چاہیے کہ بھائی یہ واقعی جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے وہاں سے پانی نہیں پینا، وہاں سے پانی نہیں پینا تم لوگوں نے، تو یہ پابندی ان کے اوپر لگا دی۔ اور جو پانی پیے گا تو وہ پھر ہمارے ساتھ جائے گا نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو پانی نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں مل گئی اجازت لیکن تھوڑی سی، ہاں اگر کسی نے پانی پینا بھی ہو تو وہ ایک چلو سے پانی لے گا، دونوں چلوؤں سے پانی نہیں لے گا۔ غرفتن بیدہ کا مطلب ایک ہاتھ سے پانی اٹھانا، ایک ہاتھ سے پانی اٹھا لے، اس کے اندر جتنا پانی آئے تو بس وہ پی لے، اس سے زیادہ نہیں پینا، دونوں ہاتھوں سے لپا نہیں بنانا اور اس طرح پانی نہیں پینا، ایک ہاتھ سے اٹھانا ہے اور ایک ہاتھ کے اندر جتنا آئے گا صرف وہ پینا ہے۔ فشربوا منہ، تو وہ تو جب پہنچے تو بس انہوں نے جب پانی دیکھا اس نہر کے اندر، تو انہوں نے تو سارے اپنی منہ ہی ڈال دیے اس کے اندر، پانی کے اندر، ٹھیک ہے، سب نے پانی پینا شروع کر دیا، کیونکہ راستے کے اندر وہی نہر آ رہی تھی، اردن اور فلسطین کے درمیان وہ نہر تھی، اور کہا کہ بھائی یہاں سے صاف ستھرا پانی مل رہا ہے، یہ پانی آگے ہمیں کہاں ملے گا، پیاس بھی بڑی لگی ہوئی تھی، پیدل سفر کر رہے تھے، ہاں، گرمی کا موسم، تو انہوں نے پانی پی لیا تھا۔ تو اب جنہوں نے پی لیا تھا وہ تو بس ادھر ہی ڈھیر ہو گئے، جتنا پانی پیتے گئے ان کو پیاس لگتی گئی، ان کے پیٹ پانی سے بھر گئے تھے، وہ آگے چلنے کی سکت نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور بعض تو وہ تھے جو بالکل اکمل ایمان والے تھے، انہوں نے تو بالکل پیا ہی نہیں،
اور جنہوں نے پیا بھی کامل ایمان والے، تو انہوں نے صرف ایک چلو سے بھر کے پانی پی لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی پیاس بجھا دی تھی۔ تو اب وہ جو صرف جو ہے تو میلہ دیکھنے کی نیت سے گئے تھے، تو بس وہ تو ادھر ہی رہ گئے۔ کچھ لوگ طالوت رحمہ اللہ کے ساتھ رہ گئے تھے، اور بعد میں ان کی تعداد 313 بتائی ہے، جس طرح جنگ بدر میں 313 تھے۔ تو انہوں نے بھی، مفسرین نے ان کی تعداد بھی 313 بتائی ہے۔ تو وہ جانے لگے، انہوں نے، ان کو اجازت مل گئی اور وہ روانہ ہو گئے۔ فلما جاوزہ، جب وہ ان سے جدا ہو گئے، ہوا والذین آمنوا معہ، وہ اور وہ جو ایمان والے تھے، قالوا کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو آج کے دن تو ہم جالوت اور اس کی قوم کے ساتھ طاقت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب وہ آگے چلے گئے جالوت کی قوم کو دیکھا تو وہ 1 لاکھ تھے اور یہ 313 تھے۔ تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ بھئی ہم ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے، ان کی نگاہ مال و اسباب کی طرف چلی گئی۔ وقال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، اور وہ لوگ جو گمان کرتے تھے کہ بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، وہ کہنے لگے کم من فئة قلیلۃ، بہت دفعہ کم جماعتیں ہوتی ہیں، غلبت فئة کثیرۃ، جو بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو کہا، ڈر گئے تھے لشکر دیکھ کر کہ بھائی ان کے ساتھ مقابلہ کون کرے گا، وہ 1 لاکھ ہیں اور اتنے لمبے لمبے قداور ہیں، موٹے موٹے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے۔ اور جو کامل ایمان والے، انہوں نے کہا لا، انہوں نے کیا کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ ٹھیک ہے، جنگ بدر پر بھی یہی موقع یہی ہوا، 313 صحابہ 1000 کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرما دی۔ 6 زریں تھی، 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، باقی جو ہے تو پیدل تھے، کسی کے پاس تو کوئی تلوار بھی نہیں تھی، بے سر و سامانی کے عالم میں۔ ہاں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو فتح نصیب فرمائی، تم لوگوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح قادسیہ کے مقام پر، کے مقام پر جو ہے تو حضرت خالد بن ولید تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ان کا کمانڈر تھا اس وقت، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اجازت دی کہ یہ 60,000 کے مقابلے میں مجھے اجازت دے دو، 60,000 کے مقابلے۔ اس وقت 60 مسلمان صحابہ کامل ایمان والے، اور وہ 60,000 تھے، تو ہر ایک کے بدلے میں کتنے آئے، ایک کے بدلے میں 10,000 آئے۔ تو ان کا مقابلہ انہوں نے کیا، اور 10,000 کو انہوں نے ادھر ہی ڈھیر کر دیا تھا، باقیوں کو بھگا دیا تھا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور سارے کے سارے بھاگ گئے۔ 10,000 کا مقابلہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک کے بدلے میں 10,000 آدمی آ کے ایک بندے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ ایک بندہ ان 10,000 کو بھگا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کامیابی تمہیں ہوگی لیکن شرط یہ کہ تم ایمان والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اب بھی وہی ہیں، رب اب بھی وہی ہیں، کمی ہے تو وہ ہمارے اندر ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مصر کا علاقہ فتح ہو گیا لیکن ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اور ان کی تعداد اس وقت 8,000 تھی۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے خط پڑھا تو آنسو آ گئے آنکھوں میں، رونے لگے، کہہ رہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 8,000 لوگ ہیں اور یہ فتح نہیں ہو رہا قلعہ، یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے مزید ڈیمانڈ کی کہ ہمیں 4,000 ساتھی اور بھیج دیے جائیں، 4,000 فوجی اور بھیج دیے جائیں۔ تو انہوں نے 4,000 کے بجائے صرف 4 صحابی بھیجے، اور کہا میں 4 بھیج رہا ہوں، اور یہ 4,000 کے برابر ہیں۔ یہ 4 کس کے برابر ہیں، 4,000 کے برابر ہیں۔ وہ کون تھے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد ابن اسود، خارج ابن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 صحابی انہوں نے بھیجے، اور کہا یہ 4 کے برابر ہیں۔ مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے، مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، اللہ پر نگاہ ہوتی ہے، یہود نصارہ کا ٹٹو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کے طریقوں پر عمل نہیں کرتا، سنت نبوی کے پیروی کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر اس کے طاقت کے مقابلے میں پھر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر پوری دنیا اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنے طاقت کے بل بوتے لڑتا ہی نہیں ہے، وہ اسلام کی طاقت کے بل بوتے لڑتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اور اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کو، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے طریقوں کو جھکنے نہیں دیتا، بلکہ نبی کا طریقہ جھکاتا ہے اوروں کو. ٹھیک ہے. حدیقۃ الموت کا واقعہ مشہور ہے. وہاں پر کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے. تو وہاں پر حضرت ابو دجان رضی اللہ عنہ نے تنہا 40,000 کا مقابلہ کیا تھا. اگرچہ شہید ہو گئے تھے لیکن قلعہ پھر بھی فتح ہو گیا تھا. وہ ایک صحابی تنہا 40,000 کا مقابلہ کر رہے تھے. تو یہ کہ اگر اب بھی جو ہے تو ایمان والے ساتھی ہوں، ایمان والے لوگ آ جائیں، تو اب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ولما برز لجالوت و جنودہ، جب وہ جالوت کے سامنے ہوئے اور اس کے لشکر کے سامنے، قالوا تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر ڈال دیجئے، یعنی ہمیں صبر دے دیجئے، وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھیے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد کیجئے کافر قوم کے مقابلے میں. فہزموہم باذن اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے انہوں نے ان کو پسپا کر دیا. وقتل داؤد و جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. داؤد علیہ السلام کے والد بھی اس جہاد کے اندر تھے، اور داؤد علیہ السلام کے علاوہ 5 بھائی اور تھے. داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، تو ان کے والد انہوں نے اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ اس جہاد کے اندر شرکت کی تھی. لیکن داؤد علیہ السلام کو نہیں لے کے گئے کہ بھائی یہ چھوٹا ہے تو اس کو نہیں لے کے جاتے، یہ بس جو ہے تو کھانے پینے کا سامان پہنچایا کرے گا، لشکر کے لیے کھانے پینے کا سامان پہنچایا کرے گا. اور اس لشکر کے اندر حضرت شمویل علیہ السلام بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جالوت کے مقابلے میں داؤد کو بھیج دو، وہی کی. تو جالوت اس وقت سب سے طاقتور تھا. اس نے جب مسلمانوں کا، بنی اسرائیلوں کا لشکر دیکھا تو کہا یہ تو تھوڑے سے ہیں، ان کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں. وہ بڑا طاقتور اور بڑا لمبا تڑنگا آدمی تھا. 10 فٹ تک تو اس کا قد تھا، 10 فٹ کے تقریباً. تو اس صورت کے اندر اس نے، داؤد جب نکلا تو اس نے سب کو للکارا. وہی میرا پہلے طریقہ بھی یہی ہوتا تھا کہ بھائی دونوں طرف سے صفیں بن جاتی تھیں، اور پھر آواز دیتا تھا ایک کہ بھائی مبارزہ کرتا تھا کہ بھائی میرے ساتھ کون مقابلہ کرے گا. تو اس صورت کے اندر جالوت آیا. جالوت اس نے آواز لگائی کہ بھائی میرے ساتھ کون مقابلہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے دل میں ڈالی، ان کی طرف وحی کی کہ بھائی داؤد کو ان کی طرف بھیج دو. داؤد علیہ السلام حالانکہ چھوٹے تھے، ان کو تو جہاد میں بھی نہیں لے کے گئے. ہاں. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کی. تو داؤد علیہ السلام جب جانے لگے تو راستے میں 3 پتھر پڑے تھے. ان پتھروں نے آواز دی ان کو کہ بھائی ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہمیں ان کی طرف پھینک دو. تو انہوں نے وہی 3 پتھر اٹھائے اور جالوت کی طرف مارا. تو ایک پتھر سے تو اس کا سر لگ گیا، اور اس کا بھیجا ہی اتر گیا، اور باقی تینوں پتھر اس کے ماتھے کے اوپر لگے، اور ماتھے کی پچھلی سائڈ سے وہ پتھر نکل گئے. تو جالوت کیا ہوا، ہلاک ہو گیا. حالانکہ اس کا باقی پورا بدن اس سے لوہے کے ساتھ بند کیا ہوا تھا، مطلب زرہ پہنی تھی نا مکمل بدن کے اوپر، صرف ماتھا نظر آ رہا تھا. تو ماتھے کے اوپر پتھر لگے تو اس کا سر کھل گیا اور ادھر ہی مر گیا. باقی لشکر نے دیکھا کہ بھائی ہمارا تو کمانڈر ہی ہلاک ہوا، تو ان کے ہمت پاس پاؤ ہو گئی اور وہ بھی بھاگ نکلے. تو یہ یہاں پر اس کو بیان کر رہے ہیں. وقتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور حکمت عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو سکھایا وہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. اب آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اگر فساد کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کرے، ختم نہ کرے، تو زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے جب فسادی لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں. کچھ لوگ اگر زمین کے اندر دنگل فساد کرتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تو پھر ان کو سیدھا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو بھیج دیتا ہے، جس کے ذریعے سے ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو میں نہ بھیجوں تو یہ فسادی تو پوری زمین کے اندر فساد پھیلا دے، یہ فسادی تو زمین کے اندر اور بھی فساد پھیلانا شروع کر دیں گے اور لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے لولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تعالیٰ نہ روکے لوگوں کو بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے سے بعض کو، لفسدت الارض، تو زمین کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا.
ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں علی العالمین، لوگوں کے اوپر۔ مطلب یہ کہ اگر بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناانصافی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو پھر اس طرح کی سزا دینی پڑتی ہے، ایسے لوگوں کو اس طرح کا سبق سکھانا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے مخالف، اور اس مخالف کیا ہے؟ نہیں ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہاں پر صداقت رسول کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھو، یہ واقعات بنی اسرائیل کے واقعات، ٹھیک ہے، وہ ہم الوف ہزاروں کے واقعات کے، وہ جو ہے تو نکل گئے تھے، پھر مر گئے تھے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جالود کا واقعہ، ٹھیک ہے، داؤد نے اس کو قتل کیا، ہاں، طالوت رحمہ اللہ کا واقعہ، اور اسی طرح جو ہے تو تابوت سکینہ کا واقعہ، یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائے اور فرمایا کہ تمہیں اس سے پہلے اس بات کا تو تمہیں علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، اور آپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہو کہ آپ دوسری کتابیں پڑھ کر ان سے جو ہے تو آپ یہ نکال سکے، یہ باتیں معلوم کر سکے۔ آپ کو تو کتاب کا پڑھنا بھی نہیں آتا، دوسری کتابوں کا، ہاں، تو یہ ہم نے آپ کو سکھائے۔ تو یہ صداقت رسول ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو ان واقعات کے بارے میں بتایا، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو کسی سے علم حاصل کیا نہیں تھا۔ تو یہ جو واقعات آپ ان کو من و عن بتا رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوئی ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو ہم آپ کی طرف تلاوت کرتے ہیں، بالحق کے حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ہی بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ ہی رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ اس آپ کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ یہی ان واقعات کا بیان کرنا ہی آپ کی رسالت کی دلیل ہے۔ چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں، آگے پھر تیسرا پارہ ہے تو وہ انشاءاللہ کل شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔